بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ادھر قاہرہ میں ام عرارہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ اپنی داستان سنا چکی تھی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ کبھی وہ کہتی تھی کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اسے ساری باتیں یاد آ گئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ پروہت اسے دن رات بے آبرو کرتا تھا اور پھول کئی بار اس کی ناک کے ساتھ لگاتا تھا۔ ام عرارہ کو بتایا گیا کہ اس کی گردن کٹنے والی تھی۔ اگر چھاپا مار بروقت نہ پہنچ جاتے تو اس کا اثر غار میں اور جسم مگرمچھوں کے پیٹ میں ہوتا۔ نازک سی یہ حسین لڑکی خوف سے کانپنے لگی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے سلطان ایوبی کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، خدا نے مجھے گناہوں کی سزا دی ہے۔ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے پناہ میں لے لیں۔ اس کی ذہنی کیفیت بہت ہی بری تھی۔ اس نے شام کے ایک دولت مند تاجر کا نام لے کر کہا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ یہ مسلمان تاجر تھا۔ اس کا دوستانہ شام کے امیروں کے ساتھ تھا۔ اس وقت کے خطوں کے حکمران ہوا کرتے تھے جو مرکزی عمارت کے ماتحت تھے۔ مرکزی عمارت مرکزی وزارت اور خلافت کے ماتحت ہوتی تھی۔ یہ امراء 10ویں صدی کے بعد پوری طرح عیاشیوں میں ڈوب گئے تھے۔ بڑے تاجروں سے دوستی رکھتے تھے، ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے اور رشوت بھی لیتے تھے۔ ان کے حرموں میں لڑکیوں کی افراط رہتی اور شراب بھی چلتی تھی۔ ام عرارہ ایسی ہی ایک دولت مند تاجر کی بیٹی تھی جو اپنے باپ کے ساتھ 12-13 سال کی عمر میں امراء کی رقص و سرور کی محفلوں میں جانے لگی تھی۔ باپ غالباً دیکھ رہا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہے، اس لیے وہ اسے لڑکپن میں ہی امراء کی سوسائٹی کا عادی بنانے لگا تھا۔ ام عرارہ نے بتایا کہ وہ 14 سال کی ہوئی تو امراء نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ دو نے اسے بڑے قیمتی تحفے بھی دیے۔ وہ گناہوں کی اسی دنیا کی ہو کے رہ گئی۔ عمر کے 16ویں سال وہ باپ کو بتائے بغیر ایک امیر کی درپردہ داشتہ بن گئی، مگر رہتی اپنے گھر میں تھی۔ وہ دولت میں جنی پلی تھی، شرم و حیا سے آشنا نہیں تھی۔ 2-3 سال بعد وہ باپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور آزادی سے 2 اور امراء سے تعلقات پیدا کر لیے۔ اس نے خوبصورتی، چرب زبانی اور مردوں کو انگلیوں پر نچانے میں نام پیدا کر لیا۔ باپ نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ گزشتہ 6 سال سے اسے ایک اور ہی قسم کی ٹریننگ ملنے لگی تھی۔ یہ 3 امراء نے مل کر سازش کی تھی جس میں اس کا باپ بھی شریک تھا۔ اسے خلافت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ آگے چل کر اس سازش میں ایک صلیبی بھی شامل ہو گیا۔ یہ امراء خود مختار حاکم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ صلیبیوں کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ ام عرارہ کو نور الدین زنگی اور خلافت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے اس مہم میں 3 عیسائی لڑکیاں شامل کر کے ایک زمیندوز محاذ بنا لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مصر میں صلاح الدین ایوبی نے نام پیدا کر لیا ہے اور اس نے 2 ایسے کارنامے کر دکھائے ہیں جس نے اسے مصر کا وزیر اور امیر نہیں بلکہ بادشاہ بنا دیا ہے، تو ام عرارہ کو خلیفہ العاضد کی خدمت میں تحفے کے طور پر بھیجا گیا۔ اسے مہم یہ دی گئی کہ خلیفہ کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف دشمنی پیدا کرے اور سابق سوڈانی فوج کے جو چند ایک حکام فوج میں رہ گئے ہیں انہیں العاضد کے قریب کر کے سوڈانیوں کو ایک اور بغاوت پر آمادہ کرے۔ اسے دوسری مہم یہ دی گئی تھی کہ خلیفہ العاضد کو آمادہ کرے کہ سوڈانی جب بغاوت کریں تو انہیں ہتھیاروں اور ساز و سامان سے مدد دے اور اگر ممکن ہو سکے تو صلاح الدین ایوبی کی فوج کا کچھ حصہ باغی کر کے سوڈانیوں سے ملا دے۔ مختصر یہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایسا محاذ قائم کرنا تھا جو اسے مصر سے بھاگنے پر مجبور کر دے اور باقی عمر گمنامی میں گزار دے۔ ام عرارہ نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی، لیکن باپ نے اسے مسلمانوں کی ہی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی اور سلطنت اسلامیہ کے امراء نے اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی سلطنت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی نے خلیفہ العاضد کا دماغ اپنے قبضے میں لے لیا اور سلطان ایوبی کے خلاف کر دیا تھا۔ رجب کو اس سازش میں شریک کر چکی تھی۔ رجب نے 2 اور فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ رجب نے اس سلسلے میں یہ کام کیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں وہ مصریوں کی جگہ سوڈانی رکھتا جا رہا تھا۔ ام عرارہ کو خلیفہ کے پاس لائے ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے تھے۔ وہ قصر خلافت پر غالب آ گئی تھی اور حرم کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو قتل کرانا چاہتا ہے اور رجب نے حشیشین سے مل کر قتل کا انتظام کر دیا ہے۔
یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ سلطان ایوبی نے خلیفہ کے بیکار وجود اور عیش پرستی سے تنگ آ کر اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ عرارہ کو وہی لوگ اغوا کر کے لے گئے جنہیں وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑانا چاہتی تھی، اور یہ اتفاق تو بڑا ہی اچھا تھا کہ سلطان ایوبی نے رجب سے محافظ دستے کی کمان لے لی اور وہاں اپنی پسند کا ایک نائب سالار بھیج دیا تھا۔ مگر ان اتفاقات نے حالات کا دھارا موڑ کر سلطان ایوبی کے لیے ایک خطرہ پیدا کر دیا۔ سلطان ایوبی نے عرارہ کو اپنی پناہ میں رکھا۔ لڑکی بری طرح پچھتا رہی تھی اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ قدرت نے ایک ایسا دھچکا دے کر اس کا دماغ درست کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی ٹھنڈے دل سے سوچنے لگا کہ اس سازش میں جو حکام شامل ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے۔ دوسرے دن الناصر اور بہاؤالدین شداد فرعونوں کا آخری نشان مٹا کر فوج واپس لے آئے۔ 8 دنوں بعد رات کا پچھلا پہر تھا۔ سلطان ایوبی کے جاگنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ اسے ملازم نے جگا دیا اور کہا کہ الناصر، علی بن سفیان اور 2 اور نائب آئے ہیں۔ سلطان ایوبی اچھل کر اٹھا اور ملاقات کے کمرے میں چلا گیا۔ ان حکام کے ساتھ ان دستوں میں سے ایک کا کماندار بھی تھا جو شہر سے دور گشت کرتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کو بتایا گیا کہ کم و بیش 6000 سوڈانی، جن میں برطرف سوڈانی فوج کے افراد ہیں اور اس وحشی قبیلے کے بھی جس کے عقیدے کو ملیا میٹ کیا گیا تھا، مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ اس کماندار نے یہ عقل مندی کی کہ عام لباس میں 2 شتر سوار یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ اس لشکر کا کیا ارادہ ہے۔ ان شتر سواروں نے اپنے آپ کو مسافر ظاہر کیا اور معلوم کر لیا کہ یہ لشکر قاہرہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ شتر سواروں نے لشکر کے سربراہوں سے مل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کیں اور کہا کہ وہ بہت سے آدمیوں کو اس لشکر میں شامل کرنے کے لیے لائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو آئے۔ ان کی اطلاع کے مطابق یہ لشکر ادھر ادھر سے مزید نفری کا منتظر تھا اور اسے اگلے روز وہاں سے کوچ کرنا تھا۔ سلطان ایوبی نے پہلا حکم یہ دیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں صرف 50 سپاہی اور ایک کماندار رہنے دو، باقی تمام دستے کو چھاؤنی میں بلا لو۔ اگر خلیفہ احتجاج کرے تو کہہ دینا کہ یہ میرا حکم ہے۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ اپنے شعبے کے کم از کم 100 آدمی جو سوڈانی زبان اچھی طرح بول سکتے ہیں، سوڈانی باغیوں کے بھیس میں اس کماندار کے ساتھ ابھی روانہ کر دو۔ کماندار سے کہا کہ یہ 100 آدمی شتر سواروں کے ساتھ سوڈانیوں کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ یہ 2 شتر سوار سنتری بتائیں گے کہ وہ وعدے کے مطابق مدد لائے ہیں۔ ان کے لیے ہدایات یہ دی کہ وہ لشکر کی پیش قدمی کے متعلق اطلاع دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ رات کے وقت اس لشکر کے جانور اور رسد کہاں ہوتی ہے۔ سلطان ایوبی نے الناصر سے کہا کہ تیز رفتار گھوڑ سوار چھاپہ ماروں اور چھوٹی منجنیقوں کے دستے تیار رکھو۔ میں نے سوچا تھا کہ سیدھی ٹکر لے کر سوڈانیوں کو شہر سے دور ہی ختم کر دیا جائے۔ الناصر نے کہا نہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا یاد رکھنا الناصر، اگر دشمن کو پہلو سے لو، عقب سے لو، ضرب لگاؤ اور بھاگو، دشمن کی رسد تباہ کرو، جانور تباہ کرو، دشمن کو پریشان کرو، اس کے دستے بکھیر دو، اسے آگے آنے کی مہلت نہ دو، اسے دائیں بائیں پھیل جانے پر مجبور کر دو۔ اگر سامنے سے ٹکر لینا چاہتے ہو تو یہ نہ بھولو کہ یہ صحرا ہے۔ سب سے پہلے پانی کی جگہ پر قبضہ کرو، سورج اور ہوا کے رخ کو دشمن کے خلاف رکھو، اسے پریشان کر کے اپنی پسند کے میدان میں لاؤ، میں تمہیں عملی سبق دوں گا۔ اس لشکر کی یہ خواہش میں پوری نہیں ہونے دوں گا کہ وہ قاہرہ تک پہنچے یا میری فوج اس کے آمنے سامنے جا کر لڑے۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا تم جن 100 آدمیوں کو لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھیجو گے انہیں کہنا کہ وہ سوڈانیوں میں یہ افواہ پھیلا دیں کہ 6-7 دنوں تک صلاح الدین ایوبی فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے قاہرہ پر حملہ اس کی غیر حاضری میں کیا جائے گا۔ ایسی بہت سی ہدایات اور احکام دے کر سلطان ایوبی نے انہیں بتایا کہ وہ آج شام سے قاہرہ میں نہیں ہوگا۔ اس نے انہیں قاہرہ سے بہت دور ایک جگہ بتائی۔ وہ اپنا ہیڈ کوارٹر دشمن کے قریب رکھنا چاہتا تھا تاکہ جنگ اپنی نگرانی میں لڑا سکے۔ سب نے ملاقات کے کمرے میں ہی صبح کی نماز پڑھی اور سلطان ایوبی کے احکام پر کارروائی شروع ہو گئی۔ سلطان ایوبی تیاری کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سوڈانیوں کے لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 2 سال گزرے، ان کی ایک بغاوت بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔
दूसरी कोशिश की तैयारियां उसी वक्त शुरू हो गई थीं। सलीबियों ने मदद का वादा कर रखा था और जासूसों की बहुत बड़ी तादाद मिस्र में दाखिल कर दी थी। सूडानियों का हमला एक न एक रोज़ आना ही था, लेकिन ये अचानक आ गया। वजह यह थी कि सुल्तान अय्यूबी ने एक सूडानी कबीले के मजहब पर फौजी हमला किया और उसके देवताओं का मस्कन तबाह कर दिया था। ये वजह मामूली नहीं थी। मिस्र में जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुखालिफिन थे, उन्होंने उसके इस इक़दाम को उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। सूडानी फ़ौज के बरतरफ किए हुए बागी कमांडारों को भी मौका मिल गया। ये फ़ौरन हरकत में आ गए। उनमें मिस्री मुसलमान भी थे। उन्होंने उस कबीले के मजहबी जज्बात को भड़काया और उन्हें कहा कि उनका मजहब सच्चा है और अगर वो सुल्तान अय्यूबी के ख़िलाफ़ उठेंगे तो उनके देवता अपनी तौहीन का इंतकाम लेने के लिए उनकी मदद करेंगे। उन्होंने 5-7 दिनों में लश्कर जमा कर लिया और काहिरा पर हमले के लिए चल पड़े। जूं इधर उधर के लोगों को पता चलता था, वो उस लश्कर में शामिल होते जाते थे। 2 शुतुर सवारों के साथ जब 100 मुसल्ले आदमी उस लश्कर में शामिल हुए, ये लश्कर सरहद से आगे आ गया था और एक जगह पड़ाव किए हुए था। जारी है। अगर आपको यह क़िस्तवार सिलसिला पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए हमारी हौसला अफजाई करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।